السلام علیکم، میں ہوں اختر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاک سافٹ۔ اگر آپ نے انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر انسٹال کیا ہوا ہے لیکن کوئی چیز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے یا پھر آئی ڈی ایم ایکسپائر ہو گیا ہے اس لیے اب کام نہیں کر رہا ہے، اس ویڈیو میں ان تمام مسائل کو حل کریں گے۔ اگر آپ کو ان مسائل کا سامنا ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ویڈیو ونڈوز 10 اور ونڈوز 11 دونوں آپریٹنگ سسٹم کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ویب براؤزر کو اوپن کریں۔ گوگل سرچ بار میں وائس پروگرام ان انسٹالر ٹائپ کر کے سرچ کریں۔ وائس پروگرام ان انسٹالر والے لنک کو اوپن کریں۔ وائس کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ اس کا سائز 10 MB ہے۔ فری ڈاؤن لوڈ بٹن پر کلک کرنے پر یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ آپ ریوو ان انسٹالر یا اپنی پسند کے کسی دوسرے ان انسٹالر کو بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اب گوگل سرچ بار میں آئی ڈی ایم ٹائپ کر کے سرچ کریں۔ آئی ڈی ایم کے اس لنک کو اوپن کریں۔ آئی ڈی ایم کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ ٹرائی آئی ڈی ایم 30 days فری ٹرائل بٹن پر کلک کریں۔ لیٹسٹ انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اب ویب براؤزر کو بند کر دیں۔ اب وائس پروگرام ان انسٹالر کو انسٹال کریں۔ اس کے سیٹ اپ کو اوپن کریں۔ آئی ایکسیپٹ دی ایگریمنٹ پر ٹک مارک لگا ہونا چاہیے۔ اب انسٹال بٹن پر کلک کریں۔ وائس پروگرام ان انسٹالر انسٹال ہو جائے گا۔ اوپر والے چیک باکس کو ان ٹک کر دیں۔ اب فنش بٹن پر کلک کر دیں۔ وائس پروگرام ان انسٹالر اوپن ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر پر ٹک مارک لگا دیں۔ جیسے ہی ٹک لگائیں گے اوپر ان انسٹال بٹن ظاہر ہو جائے گا۔ ان انسٹال بٹن پر کلک کر دیں۔ اگر آپ چاہیں تو اوپر والے چیک باکس کو ان ٹک کر سکتے ہو۔ اب ان انسٹال بٹن پر کلک کریں۔ فل ریڈیو بٹن پر کلک کریں۔ نیکسٹ بٹن پر کلک کریں۔ اب فنش بٹن پر کلک کر دیں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ دیکھنا، یہاں پر آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے۔ اب اوکے اور کینسل بٹن ظاہر ہو جائیں گے۔ اوکے بٹن پر کلک کرنے پر آپ کا کمپیوٹر ریبوٹ ہو جائے گا۔ کینسل بٹن پر کلک کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رجسٹری انٹریز اینالائز ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اگر کمپیوٹر کو ریبوٹ کر دیتے تو رجسٹری اینالائز کا عمل نہ ہوتا۔ اگر یوٹیوب ویڈیوز پر آئی ڈی ایم کا ڈاؤن لوڈ بٹن ظاہر نہیں ہو رہا ہے پھر آپ پاک سافٹ چینل پر اپنے ویب براؤزر کے مطابق ویڈیو دیکھ سکتے ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈی ایم کا فولڈر، اس کی فائلیں اور تمام رجسٹری انٹریز ظاہر ہو چکی ہیں۔ تمام چیک باکس پر ٹک لگا ہونا چاہیے، ورنہ سلیکٹ آل بٹن پر کلک کر دیں۔ اب ریموو بٹن پر کلک کر دیں۔
آخر میں اوکے بٹن پر کلک کر دیں۔ مبارک ہو، IDM مکمل طور پر ان انسٹال ہو چکا ہے۔ اب وائس پروگرام ان انسٹالر کو بند کر دیں، اس کا کام ختم ہو چکا ہے۔ اب کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کر لیں۔ کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ فولڈر کو اوپن کریں۔ IDM کا جو لیٹسٹ ورژن ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کے سیٹ اپ کو اوپن کریں۔ لینگویج انگلش ہی رہنے دیں۔ اوکے بٹن پر کلک کریں۔ نیکسٹ بٹن پر کلک کریں۔ آئی ایکسیپٹ کے چیک باکس پر ٹک لگا دیں۔ نیکسٹ بٹن پر کلک کریں۔ اگر آپ ڈیسک ٹاپ پر IDM کا شارٹ کٹ آئیکن بنانا چاہتے ہیں تو چیک باکس پر ٹک لگا رہنے دیں، ورنہ ان ٹک کر دیں۔ اب نیکسٹ بٹن پر کلک کریں۔ ایک بار پھر نیکسٹ بٹن پر کلک کریں۔ آخر میں فنش بٹن پر کلک کر دیں۔ اگر آپ IDM کی ڈاؤن لوڈ لوکیشن کو بدلنا چاہتے ہیں پھر آپ انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر سیٹنگز فار PC ویڈیو کو دیکھیں، اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ ونڈوز کو دوبارہ انسٹال کریں گے تو آپ کا ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تمام ڈیٹا محفوظ رہے گا، آپ کا ڈیٹا ونڈوز کے ساتھ ریموو نہیں ہوگا۔ اب آپ کے کمپیوٹر میں IDM کا لیٹسٹ ورژن انسٹال ہو چکا ہے۔ اب آپ بنا کسی مسئلے کے IDM کے ذریعے کسی بھی ڈیٹا یا ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آئندہ کبھی IDM کے مسائل پیش آئیں تو آپ اس ویڈیو کے مطابق یہ تمام کام اسی طرح انجام دیں۔ جب بھی IDM کا نیا ورژن دستیاب ہو آپ IDM کے نئے ورژن کو لازمی ڈاؤن لوڈ کریں، پھر IDM کو اسی طرح سے ری انسٹال کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، جب تک کہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔